چلتے چلتے پیر جواب دے جاتے ہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا ہے، لیکن آدمی کا عشق ایسا ہوتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب انسان اس تکبیر کو کہتا ہے تو ساری چیزیں بھول کر اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہوئے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، بزرگ اور عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر حج اور عمرہ ان دونوں کو پوری فرائض اور شرائط کے ساتھ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے بغیر سستی اور کوتاہی سے مکمل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، جس میں سے حج ایک ایسا فریضہ ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس پر حج فرض ہے، یعنی اللہ نے اس کو اتنی سہولت عطا فرمائی کہ وہ سفر کر سکے، سفر کا خرچ برداشت کر سکے، اپنے گھر سے لے کر مکہ مدینے تک آنا جانا، کھانا رہنا، اور اس کے بعد اس کے گھر والوں کے لیے اتنا سفر خرچ کا انتظام ہو جائے کہ آنے تک وہ آرام سے کھا پی لے، تو اس پر حج فرض ہے۔ لیکن زمانہ بدلا، حالات بدلے، آج لوگوں نے فرض کو چھوڑ دیا اور جو فرض نہیں ہے اس کو اپنے اوپر فرض کر لیا۔ اس کی مثال ایسی ہے، بہت سارے احباب ہمیں ایسے ملیں گے ہمارے محلے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، جو ہر سال عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے تو آپ عمرہ کریں، لیکن عمرہ نہیں رہا۔ پہلے جو ہے عمرے کو لے جانے والے جو ہوا کرتے تھے ان کے نام بھی بڑے اچھے ہوتے تھے، وہ سفر زیارت حرمین رکھتے، سفر مقدس رکھا کرتے تھے، ان کے نام اس طرح سے ہوا کرتے تھے کہ فلاں حرمین کا سفر ہے، زیارت ہے۔ لیکن آج نام بدلے، آج ٹور ہو گئے، اور ٹور ہونے کے بعد جانے والے بھی ٹور ہیں اور لے جانے والے بھی ٹور ہیں۔ ٹور کا مطلب گھومنا ہے، لہذا دلوں سے عظمت ختم ہو گئی، دلوں سے اکرام ختم ہو گیا، اور ٹور کی حیثیت سے لوگ جانے آنے لگے۔ اور جب حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور اکرام نہیں ہوتا تو اس کا فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ پہلے لوگ جب عمرے کے لیے جایا کرتے تھے تو گاؤں کا گاؤں مل کر رویا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ حاجی صاحب ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ اب تو ایسا ہے کہ ٹور پر جانے والا، جو عمرے پر جانے والا ہے، اس کا ہی نہیں پتا چلتا کہ کون جا رہا ہے اور کون آ رہا ہے۔ وہاں سے آنے کے بعد لوگ کوئی کچھ سامان نہیں مانگا کرتے تھے، صرف اگر کسی کو کھجور دے دی تو بڑی عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ اس کھجور کو لیتے، 2 کھجور 3 کھجور اگر کسی نے دے دی تو بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے 87 میں حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔
87 میں عمرے کے لیے گئے اور جب وہاں سے تشریف لائے تو زمزم تھا، کتنا وہ تو مجھے یاد نہیں ہے، البتہ کھجور تھی اور کھجور بھی بہت زیادہ نہیں، 10-15 کلو رہی ہوگی زیادہ سے زیادہ۔ آج تو ہر حاجی 50-50 کلو کھجور لاتا ہے، لیکن اکرام کا میں آپ کو یہ بتاؤں، جب اس کھجور کو تقسیم کیا گیا تو میرے نانا محترم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو کھجور تو کھا لو، لیکن اس کھجور کے بیج کو پھینکنا نہیں ہے، اس کو لا کر میرے پاس جمع کر دینا تاکہ میں اس کو سروتے سے کاٹ کر بعد میں سپاری کی جگہ استعمال کر لوں۔ مدینے کی کھجور ہے، مدینے کی کھجور کو سڑکوں پر پھینکا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، کیا محبت تھی، کیا اکرام تھا۔ لیکن آج اکرام ختم ہو گیا ہے، آج محبتیں ختم ہو گئی ہیں۔ حج پر جانے والا حج پر جاتا ہے، لیکن جانے سے پہلے اس کا ارادہ یہ ہے کہ طائف میں گھوموں گا، اس کا ارادہ یہ ہے کہ فلاں جگہ سیر کروں گا، فلاں فوارے کو جا کر دیکھوں گا۔ دنیا کا سب سے بڑا فوارہ اگر کہیں ہے تو جدہ میں ہے، جدہ میں جا کر فوارے کو دیکھوں گا، جدہ میں جا کر بہت بڑی سائیکل رکھی ہوئی ہے اس کو دیکھوں گا، ڈولفن کا وہاں پر جو مظاہرہ ہوتا ہے میوزیم ہے اس کو دیکھوں گا۔ کون سا حج ہوا اور کون سا عمرہ ہوا، تفریح بن گیا ہے۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، سب اس میں شامل نہیں ہے، لیکن آج اکثریت کسی کی ہے، اکثریت کسی کی ہے۔ اور بہت سارے احباب ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے حج فرض کیا ہے، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، لیکن ان کا ذہن جاتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں حج کرنا ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بچوں کی شادیاں نہ کر دیں، جب تک بچوں کی شادیاں کر کر فارغ نہ ہو جائیں، جب تک ہمارے اوپر حج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، جب حج فرض ہو گیا ہے تو فوراً ہمیں حج کے لیے جانا ہے اور حج کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے، انشاءاللہ کبھی اور بات ہوگی، حج بدل کا، جو والدین جن کے والدین حج نہیں کر سکے اور ان پر حج فرض تھا تو ان کی اولاد پر ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کا حج بدل کرے، خود کرے یا کسی اور سے کروائے، خرچ برداشت کرے اور ان کا حج کروائے، ورنہ تو حج ان کا باقی رہے گا۔ بہت سارے احباب ہیں، کروڑ پتی ہے، ارب پتی، اب تو کروڑ پتی کہنا عام بات ہو گئی، ہر آدمی کروڑ پتی ہے آج، اللہ نے نوازا ہے۔ بہت سارے احباب ایسے ہیں جن کی توجہ نہیں ہے، اور اگر توجہ ہے جانا چاہتے ہیں تو صرف اس لیے کہ میرے نام کے ساتھ حاجی لگ جائے، اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ میں جاؤں گا اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا، وہاں عبادت ہوگی اور عبادت کے بعد میرا ایک فرض پورا ہو جائے گا جو اسلام کا رکن ہے۔ ایک صاحب کا مجھے معلوم ہے، بنگلور کے صاحب کروڑ پتی تھے، اللہ نے بڑا نوازا۔ ایک مرتبہ وہ والد صاحب کے پاس آئے تو والد صاحب نے فرمایا کہ بھائی آپ جو ہے حج کیوں نہیں کر لیتے، آپ نے حج نہیں کیا؟ تو انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ حضرت آپ حج کی بات کر رہے ہیں، میں عمرہ بھی نہیں کیا۔ کہ بھائی آپ نے عمرہ نہیں کیا ٹھیک ہے، لیکن حج فرض ہے، آپ حج کر لیں۔ کہنے کے جانے کو دل نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے جو ہے دلوں پر بہت لگا دی ہے۔ ان کو کہا تو پتہ کی بات میں کیا بات ہوئی ہوگی، انہوں نے تیاری کی اور حج کے لیے گئے۔ حج کو جانے سے پہلے وہ ملنے کے لیے آئے اور کہا کہ میں حج کو جا رہا ہوں۔ کہا کہ اللہ قبول فرمائے، میں بہت اچھی بات ہے۔ حج کے لیے گئے، جدہ اترے، طبیعت خراب ہو گئی، فوراً ایمبولینس کے ذریعے ان کو اسپتال پہنچایا گیا۔ اسپتال میں جا کر طبیعت ٹھیک ہوئی، لیکن انہوں نے شور مچایا، ہنگامہ کر دیا۔ حکومت کی انتظامیہ، جو لوگ بیمار ہوتے ہیں انہیں مزدلفہ ایمبولینس سے لے جایا جاتا ہے، عرفات کے میدان میں لے جایا جاتا ہے، مینا کے میدان میں ان کو لے جایا جاتا ہے، جو ارکان ہے حج کے فرض ان کے فرائض کو پورا کیا جاتا ہے۔ لیکن ان حاجی صاحب نے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں یہاں مر گیا تو کیا ہوگا، مجھے میرے گھر واپس بھیج دیا جائے۔ حج سے پہلے بنگلور واپس آ گئے اور 20-25 دن اپنے گھر میں رہ کر، گھر میں بند رہ کر انہوں نے گزارے۔ جب حج پورا ہو گیا تب گھر سے باہر، یعنی معلوم یہ ہوا کہ ان کا جانا اللہ کو پسند نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، اللہ کو اپنے گھر کی زیارت کرانا مقصود نہیں تھا، زیارت نہیں۔ لہذا جو گئے ہیں ان کا شوق پوچھئے کہ حج کیا شوق ہوتا ہے، حج کا کیا درد ہوتا ہے، حج کا کیا مزہ ہوتا ہے۔ حج کے تکالیف حج میں بہت ہے، ایسا نہیں کہ حج میں آپ کو کوئی پیٹ میں کھانا دے رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی
لوٹے میں پانی لے کر کھڑا ہے کہ حاجی صاحب آپ وضو کر لیں. وضو کرنے کے لیے آپ کو لائن لگانی پڑے گی. آپ کا پیشاب آ رہا ہے تو آپ کتنا بڑا کروڑپتی ہے, لائن میں لگا ہوا ہے مینا کے اندر, آدھی رات گزر جاتی ہے, نمبر نہیں آتا ہے. چلتے چلتے پیر جواب دے جاتے ہیں, کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا ہے. لیکن آدمی کا عشق ایسا ہوتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب انسان اس تکبیر کو کہتا ہے تو ساری چیزیں بھول جاتا ہے اور اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہوئے آگے بڑھتا جاتا ہے. اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہیے. جب سارے کے سارے حرکات پورے ہو جاتے ہیں, جو نئے حجاج ہیں, پرانے حجاج تو بہت احتیاط کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے. لیکن جو نئے حجاج ہیں آپ ان کو دیکھیے, ان سے معلوم کیجئے, جب حج پورا ہوتا ہے, جب وہ اپنے پیروں کو دیکھتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا یہ پیر میرے تھے یا کسی اور کے. اتنے موٹے موٹے ان کے پیر ہو جاتے ہیں جی. اس وقت تو جو جوش جذبہ ولولہ ہوتا ہے اس کے آگے ساری چیزیں کمزور پڑ جاتی ہیں. اور جو آدمی اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے گلاس سے پانی نہیں پیتا, وہ آدمی اپنے وہ سارے کام کرتا ہے جو کام اس نے زندگی میں نہیں کیا. یہ صرف اللہ سے عشق کرواتا ہے. یہ اللہ کے گھر میں جا کر, اللہ کے گھر میں کس لیے جاتا ہے انسان؟ اللہ کے گھر میں بھیک مانگنے کے لیے جاتا ہے. کون سی بھیک؟ اپنے گناہوں سے معافی کی بھیک, اپنی غلطیوں کی بھی. اور کون سی بھیک مانگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جا کر اپنے اولاد کے لیے رزق مانگتا ہے, اپنے اولاد کی مغفرت کی بھیک مانگتا ہے, ساری امت کے لیے مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس کو عطا فرماتے ہیں. اسی لیے بتایا کہ حج کرنے کے بعد انسان مالدار ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے مال عطا فرماتا ہے. یہ حج کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ حج کرنے کے بعد اللہ اس کو دنیا میں بھی مال عطا فرماتے ہیں. آخرت کی تو سرخروئی ہے ہی اس کے لیے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک مانگنے والا گھر گھر جا کر کنڈا بجا رہا تھا, اغل کھٹکھٹا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو. کسی نے کچھ نہیں دیا. مانگتے مانگتے وہ مسجد میں گیا, مسجد کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور کھٹکھٹا کر کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو. تو وہاں کچھ نمازی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ ارے بھائی کیسے آدمی ہو, کیسے آدمی ہو, یہاں آ کر مانگ رہے ہو. اس نے کہا کہ جتنے محلے میں گھر تھے تمام کے تمام بخیل نکلے, سب کے گھروں میں جا کر میں نے بھیک مانگی, کسی نے نہیں دیا تو اب یہاں آ کر بھیک مانگ رہا ہوں. تو اس نے کہا, نمازی نے کہا کہ بھائی یہ تو گھر اللہ کا گھر ہے, اللہ رب العالمین کا گھر ہے. یہاں اشکول کا کیا کام؟ یہاں آپ بھیک مانگنے کے لیے آئے ہو؟ یہاں تو سب بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں. آنکھ کھل گئی, اپنا کٹورا پھینک دیا اور کہا کہ ہائے, اب تک غفلت میں تھا, لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا, اب صحیح جگہ آیا. وہ بھیک مانگنے کی جگہ تو یہی جگہ ہے. آیا, آنے کے بعد اپنے آپ کو اس نے اللہ کے سپرد کیا اور خوب گڑ گڑا کر مانگنے لگا اور کہا کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے, مجھے معلوم نہیں تھا. واقعی لوگ تو کنجوس ہیں, آپ تو کنجوس نہیں ہیں, آپ تو نوازنے والے ہیں, آپ تو سب کو دینے والے ہیں, آپ مجھے بھی عطا فرمائے. بس یہ مثال میرے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ حج یہ انعام ہے, ایک انعام ہے, مخلوق سے نظر ہٹاؤ اور خالق پر نظر جما لو. مخلوق سے نظر ہٹا لو, خالق پر نظر جما لو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام حجاج کو فقیر کے لباس میں رکھا. ایک چادر اوپر ہے, ایک چادر نیچے ہے. کوئی امیر اور غریب نہیں ہے, کوئی جوتا نہیں پہن سکتا, سب کے سب چپل پہنے, سب کے ٹخنے نظر آ رہے ہیں, سب کے سر کھلے ہوئے ہیں. بادشاہ بھی ہے تو اپنے سر پر تاج نہیں رکھ سکتا, بادشاہ بھی ہے اپنے سر پر ٹوپی نہیں رکھ سکتا. سر بھی کھلا رہے گا, پیر بھی کھلا رہیں گے, اور ایک وقت یہ آئے گا کہ جب صحیح کرے گا تو کندھا بھی کھلا ہوگا. ساری کی ساری چیزیں پیچھے پھینک دیتا ہے تکبیر کہتے ہوئے کہ بس اب جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں. ایک بزرگ کہتے تھے جب بھی وہ لبیک کہتے تو آواز آتی لا لک لبیک, تمہاری لبیک منظور نہیں ہے. ہر سال پر حج پر جاتے اور جب بھی لبیک کہتے تو آواز آتی تیری لبیک منظور نہیں ہے. ایک دفعہ ان کا خادم تھا, اس نے بھی یہی آواز سنی اور اسی ذوق شوق اور محبت کے ساتھ ارکان کرتا رہا. خادم نے کہا کہ حضور
آپ سال سال حج کے لیے آتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، آواز آتی ہے کہ تیری لبیک منظور نہیں ہے، تو پھر آپ لبیک کس لیے، پھر کیوں لبیک کہتے ہیں، پھر کیوں آپ حج کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں 50 سال سے اس لا لبیک کو سن رہا ہوں، میں 50 سال سے سن رہا ہوں، تو نے تو ایک بار سنی ہے۔ کہنے لگے بتا، اگر میں یہ کہہ دوں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو لبیک منظور نہیں ہے، میری حاضری منظور نہیں ہے، تو اب یہ بتا کہ میں اس دروازے کو چھوڑ کر کس دروازے پر جاؤں؟ اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے نا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے کہ میں کسی اور جگہ پر جا کر لبیک کہوں، لہذا جب تک رہوں گا تب تک یہی پر آتا رہوں گا اور مانگتا رہوں گا۔ یہی تو پروردگار ہے، یہی تو دینے والے ہیں، اور انہوں نے مجھے قبول کیا ہے، اسی لیے تو مجھے یہاں پر ہر سال عمرے کی اور حج کی سعادت نصیب فرما ہے۔ اللہ اکبر، کیا ایمان تھا ان لوگوں کا۔ آج ہم جانے کرام جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو بازار ایسے بازار ہیں کہ ہر آدمی کی نظر اس کے اوپر، مرد ہو عورتیں ہوں، عورتیں جاتی ہیں تو ہر وقت بازاروں میں بڑا مسئلہ ہے، اور ایک بڑی اور مصیبت ہے، خود ہم نے جو دیکھی ہے وہاں پر 1 ریال کی دکان، 2 ریال کی دکان، ہر عورت دیکھتی ہے اس پہ گھس جاتی ہے، کیا 1 ریال کی دکان ہے؟ بھائی 1 ریال کی دکان ہے، ٹھیک ہے، جب آپ سارے احکام پورے کر لیں اس کے بعد آپ جائیں، وہاں پر خرچ کرنا بھی عبادت ہے جی، وہاں پر خرچ کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کی فضول چیزوں میں خرچ نہیں ہونا چاہیے، فضول چیزوں میں خرچ نہیں ہونا چاہیے، خرچ ہونا چاہیے، ایسا خرچ کریں کہ وہاں کسی کو آپ کھانا کھلائیں، وہاں کسی کو آپ ہدیہ پیش کریں، وہاں کوئی اچھی چیز آپ نے دیکھی ہے اس کو لے کر کسی کو دے دیں۔ لیکن آج تو زمانہ بدلا ہے، ہم جو بھی خرچ کرنا چاہتے ہیں اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں یا اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے وہاں پر رہتے ہوئے وہاں پر خرچ کریں، یہ زیادہ عبادت کا معاملہ ہے۔ میں اور ہمارے چنئی کے حاجی صاحب ہیں، حاجی امتیاز صاحب، اور دوسرے احباب تھے، ہمارے بہنے کے بھی کچھ احباب تھے، اس میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم لوگ عمرے کرتے ہیں، تو ہم اپنے کمرے سے نکلے، والد صاحب آگے تھے، ہم لوگ پیچھے تھے، حاجی صاحب والد صاحب کو لے کر چل رہے تھے، تو وہاں پر جو ہے جو گھڑی کا ٹاور ہے، جو بڑی بلڈنگ ہے زمزم ٹاور جس کو کہتے ہیں، اس کے برابر میں ایک بڑا ہوٹل ہے، شاید ہوٹل اوبرائے ہوٹل ہے وہ، اس سے کچھ علماء کرام باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد انہوں نے پیچھے سے آواز لگائی والد صاحب کو، تو ان لوگوں نے سنا نہیں کہ آگے نکل گئے، جب ہم پیچھے سے آئے تو ہم نے ان کو سلام کیا، 3 علماء تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ ہیں حکیم صاحب کے، میں نے کہا جی ہاں ان کے ساتھ ہیں، تو کہنے لگے اچھا انہوں نے ہماری آواز نہیں سنی، یہ فلاں صاحب ہیں جن کی فلاں کتاب ہے، میں نے کہا جی ہاں وہی ہے، کہ اچھا آپ ساتھ ہیں تو رکیے، تو انہوں نے اپنی جیب سے 1 ریال کی گڈی نکالی، 10 ریال کی گڈیاں تھی ان کے پاس، عالم دین تھے، نکالنے کے بعد انہوں نے کہا کتنے آدمی ہو، میں نے کہا ہم لوگ 7 آدمی ہیں ایک ساتھ، تو انہوں نے 70 ریال اس میں سے نکالے اور نکال کر مجھے دیے اور کہا کہ جائیے حکیم صاحب کو دے دیجیے اور ہماری طرف سے کچھ کھلا دیجیے۔ اب پیسے تو نہیں لیے، اب بعد میں ذہن میں آیا ان سے پوچھ لیں تو صحیح یہ کون ہے، میں نے ان کے ساتھ میں جو تھے میں نے کہا حضرت کی تعریف کیا ہے، وہ کہنے لگے آپ جانتے نہیں، میں نے کہا بھائی میں نہیں جانتا اسی لیے پوچھ رہا ہوں، تو انہوں نے ایک ملک کا نام دیا، کہا کہ یہ فلاں ملک کے فلاں ادارے کے شیخ الحدیث ہے، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں حکیم صاحب کی ایک کتاب ہے خوابوں کی تعبیر، وہ میں مستقل پڑھتا ہوں، میرے پاس ہے، اس لیے میں نے ان کو پہچان لیا، اس لیے میں نے آواز لگائی تھی، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے، ہم بھی چلے گئے، حرم سے باہر شہر میں ہم بیٹھ گئے، جا کر میرے ہاتھ میں اس طرح سے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا 70 ریال، والد صاحب نے دیکھا، کہا کہ بھائی یہ ہاتھ میں پیسے کیوں رکھے ہیں، اس کو جیب میں رکھو، میں نے کہا فلاں صاحب ملے تھے فلاں عالم دین، انہوں نے 70 ریال دیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے حکیم صاحب کو دے دیں، ان کو کچھ کھلا دیں، تو کہنے لگے جزاک اللہ بھائی بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے بارے میں بتایا، اور پھر وہ 70 ریال مجھ سے لے کر حاجی صاحب کو دیے، حاجی امتیاز صاحب کو، اور کہا کہ جاؤ اس کا 70 ریال کا جوس لے کر آ جاؤ صاحب کی دکان سے، 1 ریال کا ایک جوس تھا، اگر ہم 7 آدمی پیتے تو 7 ریال ختم ہونے چاہیے، میں سوچنے لگا کہ 70 ریال کا کیوں منگوایا، 70 ریال کا منگوا کر
سب نے ایک ایک کیا. باقی جتنے لوگ آس پاس بیٹھے تھے والد صاحب نے کہا ان کا سب کام ہے, سب کو بانٹو. سب کو بانٹ دیا. بانٹنے کے بعد مجھ سے پوچھنے لگے کہ حضرت نے تو 70 ریال دیے تھے, تم نے کیا دیا حضرت کو؟ میں نے تو کچھ نہیں دیا تھا. میں نے کہا میں نے تو کچھ یاد بھی نہیں نہ میں نے دیا ان کو. ناراض ہوئے, کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, حدیث میں تو تحابو کا آیا ہے کہ آپس میں تحفہ جو ہے ہدیے کو لینا دینا چاہیے, لہذا تمہیں بھی دینا چاہیے تھا, یہ غلط کیا. اور اب یاد رکھنا جب بھی کمرے سے اپنے حرم کے لیے نکلو, پیسے جیب میں لے کر نکلو یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز جیب میں رکھ کر نکلو تاکہ کسی ملنے والے کو ہدیہ دے سکے. یہ وہاں پر خرچ کرنے کا اجر ہے, ثواب ہے. اور حاجی کے تعلق سے یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ کون سا حج افضل ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج نام ہے آواز بلند کرنے کا اور خون بہانے. آواز بلند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آواز بلند کرنے کا مطلب یہی ہے خاموش نہ بیٹھا جائے, خاموش نہ رہا جائے, بس اللہ کو حاجی کی وہی پکار پسند ہے, لبیک لبیک, یہی صدا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اور جب حاجی اس صدا کو لگاتا ہے, اس تکبیر کو پڑھتا ہے, تو جو مستی, جو بدن میں سرور حاصل ہوتا ہے, جو کیفیت انسان کی بنتی ہے, وہ آپ کسی حاجی سے پوچھ سکتے ہیں, کوئی اور اس کیفیت کو نہیں بتا سکتا. وہ کیفیت کی عجیب ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں رہے, لیکن آپ نے حج نہیں کیا. یہ ان لوگوں کے لیے جو بار بار ہر سال حج کو جانا چاہتے ہیں اور حج کو جا رہے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے اڑوس میں نہیں دیکھتے, اپنے رشتہ داروں میں نہیں دیکھتے. بھائی اگر اللہ نے آپ کو ہر چیز سے فارغ رکھا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن صرف حج کے لیے جانا اور وہاں جا کر آج کل ایک بڑی برائی چلی ہے, مسجد نبوی میں بیٹھ کر ویڈیو بنا کر ویڈیو بھیجتے ہیں انڈیا میں. حرم میں ویڈیو بنائیں گے میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں. اللہ کے بندے تجھے کس نے کہا تھا ہمارے لیے دعا کر لے؟ تو اپنے لیے دعا کر لے, جہاں بیٹھا ہے اپنے لیے ہم دعا کریں. ہم کون ہوتے ہیں کسی کی مغفرت کرانے والے؟ اللہ ہماری مغفرت کر لے یہی کافی ہے. مانگنا تو سب کے لیے ہے, لیکن ایک فیشن بن گیا ہے. جی ایئرپورٹ پر سب سے پہلے احرام باندھتے ہوئے اسٹیٹس لگائیں گے, اس کے بغیر تو عمرہ اور حج نامکمل سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد جب وہاں امیگریشن کا لگائیں, پھر زمزم پیتے ہوئے لگا رہے ہیں, پھر طواف کرتے ہوئے لگا رہے ہیں. ارے تم حج کے لیے کہاں گئے, تم عمرے کے لیے کہاں گئے؟ تم نے تو اس کو ایک مذاق بنا دیا, حج کو مذاق بنا لیا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے اور 10ویں سال آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے. یا مدینے سے مکہ اللہ کے نبی حج کے لیے نہیں جا سکتے تھے؟ جا سکتے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا امت کو تاکہ اس سیرت پر ہم عمل کر سکیں. لیکن آج تو یہ ہے, آج تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ افضل ہے. مثال کے طور پر اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر سفر میں 2 رکعت معاف ہے, ہم کہہ رہے ہیں ہم تو 4 پڑھیں گے, کیسے نماز ہوگی؟ بھائی جو افضل ہے اس پر آپ عمل کیجیے نا. ہم اپنے آپ کو خود کو دیندار بنا لیا. اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. حجر اسود کے تعلق سے آتا ہے کہ جو اس کو بوسہ دیتا ہے, جو اس کو چومتا ہے, حجر اسود کا بوسہ ایسا ہے کہ جیسے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست مبارک یعنی ہاتھ پر بوسہ لے لیا. اللہ اکبر. حجر اسود کا مصافحہ ایسا ہے جیسے اللہ کے ہاتھ سے مصافحہ کر لیا. اسلام جو ہے ایسا سچا مذہب ہے, اور ایسا سچا مذہب ہے کہ آج سائنس کا دور ہے. آج سائنس نے اس پر ریسرچ کی اور ریسرچ کرنے کے بعد سائنس فیل ہو گیا ہے. حجر اسود کے تعلق سے آج نہیں, آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اگر آسانی سے بوسہ ملے تو بوسہ لے, اور اگر بوسہ نہ ملے تو دور سے استلام کر. اب لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا, جو کم علم ہے میرے جیسے کہیں گے کہ ہم دور سے ایسے کریں گے تو کیا ہوگا. لیکن آج سائنس حیران ہے کہ اس کے اندر سے جو شعاعیں نکلتی ہے, جو ریڈیشن نکلتا ہے, وہاں پر جتنے لوگ ہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ لوگوں کو وہ اپنی رینج میں لے لیتا ہے. اللہ اکبر.
حجر اسود پر جب ریسرچ ہوئی تو ساری ریسرچ فیل ہو گئی. اگر ریسرچ کے تعلق سے صرف گفتگو کی جائے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کئی دن چاہیے ہمیں گفتگو پوری نہیں ہوگی حجر اسود کے تعلق سے. اور کسی مسلمان نے ریسرچ نہیں کی بلکہ انگریزوں نے ریسرچ کی اس پر, یہودیوں نے ریسرچ کی, اور اس بات کو آج کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے, یہ تو پتھر بڑا عجیب پتھر ہے, اس کے اندر سے شعاعیں نکلتے ہیں. ریڈیشن موبائل کے اندر سے نکلتا تھا, ریڈیشن دوسری چیزوں سے نکلتا ہے. یہ دنیا کا پہلا پتھر ہے جس کے اندر سے ریڈیشن نکلتا ہے. یہ دنیا کا پہلا پتھر ہے جو پانی کے اندر ڈوبتا نہیں ہے. یہ دنیا کا پہلا پتھر ہے کہ آگ میں گرم نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر, کیا شان ہے اسلام کی. اسلام اسی کا نام ہے. اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ سے مصافحہ کرتا ہے اس کو چومتا ہے. اگر انسان کی فطرت اچھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مصافحے کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس کو پاک و صاف کر دیتے ہیں. اور اگر اس کی خصلت خراب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جب حاجی وہاں سے حج کے بعد لوٹتا ہے یا تو وہ بالکل اچھا ہو جاتا ہے یا بالکل خراب ہو جاتا ہے. پہلے ہی اچھا تھا, لوگ اس کی باتوں کو سنا کرتے تھے, لیکن حجر اسود کے مصافحے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح اور غلط کو الگ الگ کر دیتے ہیں. جو صحیح ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے کعبۃ اللہ کے پاس سے گزارا. اپنے لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کعبہ کے پاس سے گزرے, لیکن آپ نے دیکھا وہاں بتوں کی پرستش ہو رہی تھی, بتوں کی عبادت ہو رہی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں نہیں اترے, ہوا سے سفر کیا کرتے تھے. تو کعبۃ اللہ رونے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے سے پوچھا, اے میرے کعبہ تو کیوں روتا ہے؟ تو کعبے نے کہا, اے اللہ, آپ کے انبیاء میں سے ایک نبی میرے پاس سے گزرے, آپ کے دوست تھے, آپ کے بزرگ تھے, لیکن انہوں نے میرا طواف نہیں کیا, اس لیے میں رو رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے سجدہ کرنے والے چہروں سے بھر دوں گا اور آخر زمانے میں ایک نبی کو بھیجوں گا جو مجھے تمام انبیاء سے زیادہ محبوب ہوں گے, اور اپنے مخلوق سے تجھے آباد کرنے والے کو مقرر کروں گا جہاں وہ تیری عبادت کریں گے, اور میں اپنے بندوں پر ایک عبادت کو فرض کروں گا. وہ ایسے مشتاق ہوں گے جیسے اونٹنی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے, کبوتری اپنے انڈوں سے محبت کرتی ہے, اور وہ تجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے. وہ آئیں گے, پورے سال آئیں گے, اور سال میں ایک مرتبہ ان پر حج فرض کروں گا. وہ آئیں گے اور وہ تیرا حج کریں گے اور تیری زمین کو اپنے سجدوں سے بھر دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا تھا وہی پورا ہوا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے سلیمان, مکے میں جاؤ, مکے میں اتر کر قربانی کرو. لہذا پھر وہ مکے میں اترے, اور اترنے کے بعد انہوں نے مکے کے اندر اس زمانے میں, کون سا زمانہ ہوگا اس کا تو ہمیں صحیح اندازہ نہیں ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام نے 5000 اونٹنیاں, 5000 بیل اور 20,000 بکریاں اللہ کے راستے میں قربان کی. یہ مکے کے اندر قربانی کی. اور اس کے بعد آپ مکے سے مدینے کی طرف چلے, اور مدینے سے جب گزرے جس کا نام اس زمانے میں یثرب تھا, تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میرے بھائیوں یہ مدینہ ہے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائیں گے تو اس مدینے میں آ کر آپ قیام فرمائیں گے. تو یہ حج کا زمانہ سال میں ایک مرتبہ اور سال میں ایک ہی جگہ انجام دیا جاتا ہے. اس وقت ساری دنیا سے حجاج جا رہے ہیں, پہنچ گئے ہیں اور پہنچنے والے ہیں. سب سے پہلے ہمیں حج کا شوق ہونا چاہیے. جن لوگوں نے حج نہیں کیا ان کے لیے ضروری ہے, جن پر حج فرض ہے وہ بچوں کی شادیاں بعد میں کریں, اپنا حج پہلے ادا کریں. اور جن کے والدین جن پر حج فرض تھا وہ حج نہیں کر سکے, ان کے لیے ضروری ہے وہ اپنے والدین کا حج بدل کروائیں. اب خود بھی کر سکتے ہیں, دوسروں سے بھی کروا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائے, سارے مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس سال جو حج ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور حج کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا.